یزیدیت یزیدیت برائے خوشنودی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. سب سے پہلے دعا ہے کہ پروردگار آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جو بیمار ہیں بحق بیمار کربلا شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب ہو. جو مقروض ہیں پروردگار ان کا قرض غیب سے ادا ہو. جو لوگ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں پروردگار سب کی مشکلات کا خاتمہ فرما. دعا گو رہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی بزرگ جو اپنے گھروں کی رونق و زینت ہے پروردگار ان کا سایہ ہمارے سروں پہ ان کے بچوں کے سروں پہ تعدیر قائم رہے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت محمد و آل محمد کے نقش قدم پہ کر سکیں. محمد و آل محمد صلی اللہ ويكشف السوء عمن يجيب المضطر إذا دعا 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 ويكشف السوء. پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عید فطر کے لیے الگ، عید قربان کے لیے الگ ایک تکبیر ہے کہ جس کی میں قراءت تلاوت کروں گا، اور سب سے گزارش یہ ہے کہ سب لوگ ساتھ مل کر اس کو سنیں بھی اور اس کی تکرار بھی کریں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر علی ما ہدانا علی ما ہدانا. اللہ اکبر اللہ اکبر علی ما رزقنا علی ما رزقنا من بہیمۃ الانعام من بہیمۃ الانعام. والحمد للہ والحمد للہ علی ما ابلانا علی ما ابلانا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر علی ما ہدانا علی ما ہدانا. اللہ اکبر اللہ اکبر علی ما رزقنا من بہیمۃ الانعام علی ما رزقنا من بہیمۃ الانعام. والحمد للہ علی ما ابلانا والحمد للہ علی ما ابلانا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر علی ما ہدانا علی ما ہدانا. اللہ اکبر اللہ اکبر علی ما رزقنا من بہیمۃ الانعام علی ما رزقنا من بہیمۃ الانعام. والحمد للہ علی ما ابلانا.
محمد عجل اللہ تعالی فرج شریف کی تعجیل کے لیے صلوات بھیجتے ہوئے آپ لوگ خالی جگہیں ہم کو پورا کریں. الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. المستضعفين وولاة المؤمنين. My dear brothers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اس کو دیا جائے. بہرحال ہر امام کو دیکھا گیا ہے کہ اس عید کے دن جس طرح سے میں نے کہا صحیفے سجادیہ کی دعا نمبر 48 امام کہہ رہے کہ آج کے دن مبارک ہے, آج کے دن میمون ہے. اس کے اندر اللہ تیرے پاس تیرے بندے 4 صورتوں میں آتے ہیں, طالب ہوتے ہیں یا راغب ہوتے ہیں یا سائل ہوتے ہیں. جو بھی آپ کی استطاعت ہے, روایت یہ ہے کہ مولا امام سجاد علیہ السلام اور مولا امام محمد باقر علیہ السلام جب ذبح کرتے تھے, ذبیحہ کرتے تھے تو خاص اس کے اعمال ہوتے تھے. آج عید کے دن, عید قربان کے دن, اور پھر جنہوں نے قربانی کی ہے, جن کو توفیق حاصل ہوئی ہے, خدا بند متعال ان سے ان کی قربانیوں کو قبول کرے اور ان کے رزق اور روزی میں مزید اضافہ کرے. سنت اور مستحب یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں. ایک فقیروں اور ناداروں میں تقسیم کیا جائے, ایک ہمسائے میں تقسیم دیا جائے, اور ایک اپنے گھر والوں میں رکھا جائے. عزیزان محترم, قربانی میں سب سے بڑی نیت قربتاً الی اللہ ہوتی ہے. اگر آپ نے جانور اس لیے لیا ہے کہ اللہ بھی دیکھے اور پڑوسی بھی دیکھے تو گئی قربانی. ہوتا ہے ایسا, جانور لیا کہ بیٹا ایسا جانور لے کے آنا محلے والے دیکھیں تو پھر ثواب دیا محلے والوں سے ہی لیجیے گا, اس کے پاس اللہ کے پاس کچھ نہیں پہنچے. اور یہ امتحان یہیں پہ ہے کہ خلوص نیت اتنا شدید ہو کہ کہیں نیت میں غیر اللہ کی آمیزش نہ ہو سکے, کہیں گھمنڈ, کہیں غرور, کہیں انا بیچ میں آ ہی نہ سکے. یہ امتحان ہے. کہیں بھی ذرا سا دل میں خیال آیا کہ ہمارا جانور ان سے بہتر ہے, سرکار اب اگلے سال کی پھر تیاری کریں. سمجھ نہیں معاملہ کتنا نازک ہے. نیت کے اندر کہیں بھی غیر اللہ کا تصور بھی آیا, قربانی آپ کی ضائع ہو گئی. امتحان یہاں پہ ہے کہ اللہ نوازے بھی, آپ قربانی بھی کریں اور نیت کو جکڑ کے رکھیں, مضبوطی سے شفاف رکھیں کہ خدا نہ خواستہ غیر اللہ اس کے اندر ورود اور دخول نہ کر سکے. اور کتنی مستحب ہے یہ قربانی. امام فرماتے ہیں کہ ابھی پہلا قطرہ خون کا گرتا ہے قربانی کے جانور کا کہ اللہ اس کی تمام گناہان اس شخص کے معاف کر دیتا ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں قربانی. خدا والنان سے یہ دعا اور درخواست ہے کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس عبادت کو, اس سنت کو ادا کرتے رہیں. اللہ کی یہ سنت ہے جو اللہ کے امر سے اللہ کے اولیاء نے قائم کی, چاہے وہ حج ہو یا حج کے تمام ارکان ہوں, طواف خانہ کعبہ ہو, رمی جمرات ہو, یا سعی بین صفا و مروہ ہو. یہ سب سنت ابراہیمی ہے. پورا حج جو ہے یا ابراہیم ہے یا اسماعیل ہے یا حاجرہ. اور اللہ نے کہا کہ اسلام کے فروع دین کے ارکان میں سے ایک رکن حج بیت اللہ ہے کہ اس کو انجام دیتے رہو تاکہ تمہیں اس ایثار اور اس قربانی کا اندازہ ہوتا رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. میرے مولا سے شہسوار جذبے محمدی کی خدا ساز وہ بہار کھینچا کبھی ادھر تو کبھی بھی چھوڑ دی, چاہا علم کو باغے رسالت کی موڑ دی. نعرہ سلوہ اللہم صلی علی محمد. خلوت کے اکیلے ہوں, آپ تنہائی ہو, کوئی آپ کے ساتھ نہ ہو, گھر بند کر کے باہر, کوئی ایسا مقام, کوئی ایسا کہ جہاں پہ صرف آپ,
ایک دفعہ یہ کہہ کے یاد کر لیں السلام علیکہ یا قائم علی محمد المہدی عجل اللہ تعالی فرجہ. یہ کنیکشن آپ جتنا جلدی اسٹیبلش کر سکتے ہیں ارلی آن دا ڈے اتنا بہتر ہے. ممکن نہیں ہے کہ آپ سلام بھیجیں اور جواب سلام نہ آئے. آپ کا سلام ایک طرف، فرزند زہرا کا سلام ایک طرف. آپ جو سلامتی کی دعا کرتے ہیں وہ آپ کی عقل تک کی مقید ہے. جب وہ سلام کا جواب دیتے ہیں تو عرض سے لے کے فرض تک جو کچھ بھی ہے سلام کے اندر خیر و برکت آپ کے شامل حال ہو جاتا ہے. دل کے خلوص کے ساتھ جو آپ کے گھر کا سب سے بڑا ہے، جو آپ کا والی ہے، جو آپ کا وارث ہے، جو آپ کا امام وقت و زمان ہے، اپنی خوشیوں میں نہ اپنے غم. اس امام حمام کو یاد رکھیں، اس فرزند زہرا کو یاد رکھیں. یہ الحمدللہ رب العالمین مومن کا جم ہے. لیکن ہر شخص کی طرح میری خواہش بھی یہ ہے کہ وہ دن بھی ہم دیکھیں کہ جب فرزند زہرا امامت کر رہا اور ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں. فرزند زہرا عید تک ہو جب اس کے چہرے کو دیکھیں اور پھر عید منائیں. خداوند متعال اس دن کو جلدی لے کر کے آئے. ہم قریب اپنے والی اور اپنے وارث کی بارگاہ حضور میں پہنچے. عزیزان محترم، حضور کے لیے ظہور کے منتظر مت رہیں. میں پھر کہوں، امام کے حضور میں پہنچنے کے لیے ظہور کے منتظر نہیں رہیں. امام نے حضور کے لیے ظہور کو شرط نہیں رکھا ہے. امام کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے امام نے ظہور کو شرط نہیں رکھا ہے. آپ چاہیں تو صحیح، آپ دروازہ کھٹکھٹائیں تو صحیح، آپ دستک دیں تو صحیح، آپ اس کو پکارے تو صحیح جس طرح سے پکارنے کا حق ہے. تو آپ نے قصہ سنا ہوا ہے کہ بحرین میں زمانے میں علماء پر سخت وقت آیا تو جو وقت خلیفہ تھا یا امیر تھا اس نے کہا تھا کہ اگر تمہارا امام موجود ہے تو جاؤ اس سے اس مسئلے کا جواب دے کر کے آؤ. تو انہوں نے کہا تھا کہ 3 دن کا وقت دے دیں، ہم 3 دن کے بعد آپ کو جواب دے کر کے آگے دیتے ہیں. تو اس علاقے میں جتنے علماء تھے، بزرگان تھے، صالحین تھے، جتنے خالصین تھے، جتنے عبادت گزار تھے، سب کو جمع کیا. ان میں سے 40 لوگوں کا انتخاب ہوا. 40 میں سے پھر 7 یا 8 لوگوں کا انتخاب ہوا. کہا کہ آپ جائیں دعا کریں. 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا. آخری دن کے آخری پہر میں ایک گھوڑ سوار کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ تشریف لاتا ہے اور ان کے مسئلے کا جواب دیتا ہے. کہا امام آپ نے بہت اب پریشان ہو گئے تھے کہ وقت ختم ہونے والا ہے، امام اب تک نہیں پہنچے. کہ آپ اتنی دیر سے کیوں آئے؟ تو امام نے کہا تم نے 3 دن کیوں مانگے؟ تم نے 3 دن کیوں مانگے؟ تم کم مانگتے، تم مانگ کس سے رہے ہو؟ جب نہیں ہوتا اس کے باوجود بخشش کرنے والے کو جواد کہتے ہیں. یہ اس گھرانے سے کا تعلق ہے. آپ یہ سمجھیں کہ آپ مانگ کس سے رہے ہیں، آپ دروازے پہ کس سے کھڑے. امام نے کہا ہے یہ دن مبارک ہے اور میمون ہے. مبارک سے مراد اس میں برکت ہے. میمون ہے کہ یہاں پہ خوشی منانی چاہیے تو ہم خوشی منا رہے ہیں. ورنہ کوفے والوں نے اس دن کو بھی ایسا نہیں چھوڑا کہ دن کو خوشی منائی جائے. آپ تو گھر چلے آئیں گے. جانتے ہیں سن 60 ہجری میں کوفے میں عید کیسے منی ہے؟ عید کی نماز ہو رہی تھی اور مسلم کا جنازہ شریف ہے. ایک حقیقت ہے جس کو بیان کرنا ضروری ہے. کوفے سن 60 ہجری میں عید کی نماز ایسی ہوئی ہے کہ مسلمان نماز پڑھ رہے تھے، مسلم کا جنازہ سر کٹا سولی چڑھا. یہ بھی ایک غم ہے جس کو آل محمد نے جھیلنا پڑا. دعا یہ ہے کہ خداوند متعال، خداوند حنان، خداوند منان ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائیں. جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں خداوند متعال ان کو دشمنان کے شر سے، حاسدین کی حسد سے، بری بلاؤں سے، چشم بد سے محفوظ رکھے. آمین رب العالمین. دنیا بھر کے جو مومنین، مسلمین اور مسلمات ہیں، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ لبنان ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے افغانستان ہو، چاہے ہندوستان ہو، چاہے وہ بحرین ہو، چاہے وہ یمن ہو، جہاں جہاں بھی سیاح جو میں نے نام نہیں لیے شاید بھول گیا ہوں، میں شاید بھول جاؤں، لیکن جب وہ یا مہدی کہتے پکارتے ہیں تو یا مہدی کو بھولتا نہیں. جہاں پہ بھی آپ کا مومن بھائی یا آپ کی بہن ہے، خداوند منان سے دعا یہ ہے کہ ان کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت. مومنین کو سربلند کر قائم آل محمد کی ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اصحاب و انصار و عوام میں شامل فرما. عزیزان محترم، یہ قربانی
کی عید جس کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، آپ اپنے گھر والوں تک یقیناً پہنچیں، ان کو اچھے کھانے کھلائیں، ان کو اچھے کپڑے پہنائیں۔ یہ مومن کی صفات میں سے ہے۔ مومن صفات المؤمن التوسع علی عیالہ، کہ اپنے عیال کے لیے گسترش پیدا کرتا ہے، اپنے گھر والے اپنے ڈپینڈنٹس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ جہاں آپ نے اپنے بچوں کو بھی یاد رکھا ہے، یتیم بچوں کو بھی یاد رکھیں، نادار لوگوں کو بھی یاد رکھیں، رحم کرنے کی عادت ڈالیں۔ جو اہل زمین پر رحم کرتا ہے، آسمان والا ان پر رحم کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سب مل کر دعا کریں بارگاہ۔ اس دعا میں چاہتا ہوں کہ جن جن کو یاد ہے میرے ساتھ شامل ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك وانزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر هو الأقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، الغوث الغوث الغوث، أدركني 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 الساعة الساعة الساعة، العجل العجل العجل. متجاوز زیادہ بھروسہ۔ السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا حسن المجتبى ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على عليكم. السلام عليكم. ان شاء الله